ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجالس نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہنشاہ کونین کا دربار نقیب و چاوش اور خیل و حشم کا نہ تھا۔ دروازے پر دربان بھی نہیں ہوتے تھے، تاہم نبوت کے جلال سے ہر شخص پیکر تصویر نظر آتا تھا۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تو یہ معلوم ہوتا کہ ان کے سروں پر چڑیاں بیٹھی ہوئی ہیں، یعنی کوئی شخص ذرا بھی جنبش نہیں کرتا تھا۔ گفتگو کی اجازت میں ترتیب کا لحاظ رہتا تھا، لیکن یہ امتیاز مراتب نسب و نام یا دولت و مال و منال کی بنا پر نہیں، بلکہ فضل و استحقاق کی بنا پر ہوتا تھا۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل حاجت کی طرف متوجہ ہوتے اور ان کی معروضات سن کر ان کی حاجت براری فرماتے۔ تمام حاضرین ادب سے سر جھکائے رہتے، خود بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مؤدب ہو کر بیٹھتے۔ جب کچھ فرماتے تو تمام مجلس پر سناٹا چھا جاتا۔ کوئی شخص بولتا تو جب تک وہ چپ نہ ہو جائے دوسرا شخص بول نہیں سکتا تھا۔ اہل حاجت مدعا میں ادب کی حد سے بڑھ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمال حلم کے ساتھ برداشت فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کی بات کاٹ کر گفتگو نہ فرماتے۔ جو بات ناپسند ہوتی اس سے تغافل فرماتے اور ٹال جاتے۔ کوئی شخص شکریہ ادا کرتا تو اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واقعی اس کا کوئی کام انجام دیا ہے تو شکریہ قبول فرماتے۔ مجلس میں جس قسم کا ذکر چھڑ جاتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل ہو جاتے۔ ہنسی اور مہذب ظرافت میں بھی شریک ہوتے، خود بھی مزاحیہ باتیں فرماتے۔ کبھی کسی قبیلے کا کوئی معزز شخص آ جاتا تو حسب مرتبہ اس کی تعظیم فرماتے اور مزاج پرسی کے ساتھ ہر شخص سے دریافت فرماتے کہ کوئی ضرورت اور حاجت تو نہیں ہے۔ یہ بھی فرماتے کہ جو لوگ اپنے مطالب مجھ تک نہیں پہنچا سکے مجھ کو ان کے حالات اور ضروریات کی خبر دو۔ ایران میں معمول تھا کہ جب مجلس میں کوئی معزز شخص آ جاتا تھا تو سب تعظیم کو کھڑے ہو جاتے۔ یہ بھی قاعدہ تھا کہ رؤسا اور امراء جب دربار جماتے تو لوگ سینوں پر ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ لوگ اس کے سامنے تعظیم سے کھڑے رہیں اس کو اپنی جگہ دوزخ میں ڈھونڈنی چاہیے۔ البتہ جوش محبت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کسی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب کبھی آ جاتی تو اکثر کھڑے ہو جاتے اور فرط محبت سے ان کی پیشانی چومتے۔
حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سعدیہ کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اٹھ کر چادر بچھا دی تھی۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضاعی بھائی آئے تو ان کے لیے بھی محبت سے کھڑے ہو گئے اور ان کو اپنے سامنے بٹھایا۔ ہر شخص کو اس کے رتبے کے مناسب جگہ ملتی۔ کسی شخص کے دل میں یہ خیال نہیں آنے پاتا کہ دوسرا شخص اس سے زیادہ عزت یاب ہے۔ جب کوئی شخص اچھی بات کہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تحسین فرماتے، اور نامناسب گفتگو کرتا تو اس کو مطلع فرما دیتے۔ ایک دفعہ دو شخص مجلس اقدس میں حاضر تھے۔ ان میں ایک معزز اور دوسرا کم رتبہ تھا۔ معزز صاحب کو چھینک آئی، لیکن انہوں نے اسلامی شعار کے موافق الحمدللہ نہیں کہا۔ دوسرے صاحب کو بھی چھینک آئی، انہوں نے الحمدللہ کہا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسب معمول یرحمک اللہ کہا۔ معزز صاحب نے شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہوں نے خدا کو یاد کیا تو میں نے بھی کیا، تم نے خدا کو بھلا دیا تو میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔